بسم اللہ الرحمن الرحیم مواہب ربانیہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون کے جملوں کا باہمی ربط۔ آج صبح 9 بجے استنبول سے ایک بڑی بس میں مولانا رومی کے شہر پونیا کے لیے روانگی ہوئی۔ لندن اور جنوبی افریقہ کے تمام احباب ہمراہ تھے۔ بس میں سوار ہو کر حضرت والا نے سواری کی مسنون دعا پڑھی اور تمام احباب سے پڑھنے کے لیے فرمایا، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ دعا پڑھ کر ارشاد فرمایا اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ سبحان الذی سخر لنا هذا، پاک ہے وہ اللہ جس نے اس مرکب اور سواری کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا، ہمارے قبضے اور کنٹرول میں کر دیا۔ جب یہ دعا سکھائی گئی اس زمانے میں اونٹ اور گھوڑوں کی سواری تھی اور اب کار اور ہوائی جہاز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ جس نے اجزائے بے جان کو جانداروں کے لیے مسخر فرما دیا کہ لوہا، لکڑی، بھاپ وغیرہ بے جان چیزیں جانداروں کے لیے بھاگی جا رہی ہیں۔ وما كنا له مقرنین، اور ہماری طاقت نہیں تھی ان چیزوں کو مسخر کرنے کی۔ اگر آپ کا کرم نہ ہوتا تو ہم ان کو اپنے قبضے اور کنٹرول میں نہیں لا سکتے تھے۔ جانور بھی طاقت میں ہم سے زیادہ، وہ ہم کو زمین پر پٹک سکتے تھے، اور کار اور ہوائی جہاز کا لوہا لکڑ پھٹ کر گر سکتا تھا، لیکن اللہ کے کرم نے ان چیزوں کو ہمارے تابع کر دیا۔ عالی شان سواری پر بیٹھ کر، شاندار گھوڑوں اور مرسیڈیز پر بیٹھ کر تکبر نہ کرنا، آخرت کو نہ بھول جانا، سواری کی قیمت سے کہیں اپنی قیمت نہ لگا لینا اور اپنے کو قیمتی نہ سمجھ لینا۔ اس لیے کہو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہاں ہماری قیمت لگے گی، وہاں ہمارا حساب ہوگا۔ غلاموں کی قیمت مالک لگاتا ہے، وہاں معلوم ہوگا قیمتی گھوڑوں اور شاندار مرسیڈیز پر بیٹھنے سے ہم قیمتی ہیں یا گناہوں کی وجہ سے سزا کے مستحق ہیں۔ جس سے مالک تعالی شان و راضی ہوگا وہی بندہ قیمتی ہوگا۔ گھوڑوں، مرسیڈیز اور بینک بیلنس سے ہماری کوئی قیمت نہیں۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ کا رد اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا، میں نے یہ کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد مولانا عبدالحمید صاحب محتمم دارالعلوم آزاد جنوبی افریقہ نے انگریزی میں ترجمہ کیا تاکہ بعض نوجوان جو اردو نہیں سمجھتے وہ بھی سمجھ جائیں۔ بدنظری کے متعلق شیطان کا ایک قید اور اس کا علاج۔ راستے میں حضرت والا نے بس میں مائک سے کچھ نصائح فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں آ کر مجھے ایک تجربہ ہوا، یہاں شیطان یہ بہکاتا ہے کہ تم لوگ مولوی ہو، عالم ہو، شیخ ہو، اصلاح امت کا کام تمہارے سپرد ہے، لہذا ریسرچ کرو کہ یہاں کتنی عریانی ہے، کس کا گھٹنا کتنا کھلا ہے اور کہاں تک کھلا ہے، کس کا زیادہ اور کس کا اور زیادہ کھلا ہے، کون چڈی پہنے ہوئے ہے، کس کے سینے پر کہاں تک لباس ہے۔ ان کی عریاں حسن کی حدود متعین کرو، حسن کی پلاٹنگ کرو تاکہ لوگوں کو تنبیہ کر سکو۔ کس قدر عریانی بڑھ گئی ہے، اور دکانوں پر عورتوں کے جو پالش لگے ہوئے مجسمے رکھے ان کو بھی دیکھو کہ ان میں بھی کشش کا کتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ اس طرح وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے عاشقوں کا دل اللہ سے ہٹا کر مٹی کے کھلونوں میں ضائع کر دے۔ شیطان سے کہہ دو کہ اگر کہیں آندھی چل رہی ہو اور ریت اور مٹی کے ذرات اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اڑ رہے ہوں تو کیا آنکھیں کھول کر ریسرچ اور تحقیق کرو گے کہ کون سا پتھر چھوٹا ہے اور کون سا بڑا ہے اور ریت کے ذرات کتنے ہیں؟ جب آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہم ریسرچ نہیں کرتے تو ایمان کی حفاظت کے لیے حسن کی آندھی کی بھی ہم ہرگز ریسرچ نہیں کریں گے اور آنکھیں بند کر لیں گے۔ ہر آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ بتاؤ کس دلیل سے تم ریسرچ آفیسر بننا چاہتے ہو؟ قرآن پاک کی کس آیت میں، کس حدیث پاک میں، ائمہ اربعہ کی کسی فقہ میں دکھاؤ کہ کسی کے نزدیک جائز ہو کہ حسینوں پر ریسرچ کر کے دوسرے ملکوں میں دعوت دو کہ ہم نے وہاں یہ دیکھا تھا۔ تم لوگ ایسی عریانی سے بچنا، ایسی ریسرچ حرام ہے، یہ سب نفس و شیطان کے حیلے اور مکر ہیں۔ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں مل کر فرعون و حامان کا پاٹ ادا کرتے ہیں۔ ان کی بات ماننے والا تباہ ہو جائے گا۔ اللہ والے تو فرماتے ہیں اگر چین سے جینا چاہتے ہو تو حسینوں کی طرف آنکھیں بند کر لو۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں دل آرامے کے دلداری درو بند، دل آرامے کے دلداری درو بند، دیگر چشم از ہمہ عالم فروبند، دیگر چشم از ہمہ عالم فروبند۔ دل کا آرام اسی میں کہ اللہ کے ساتھ اس کو باندھ کر رکھو اور آنکھوں کو سارے عالم سے بند کر لو۔ قلب کی زندگی اور مردگی کی دلیل۔ ارشاد فرمائے کہ دل کا اللہ کی یاد سے گھبرانا اور حسینوں سے لگنا اور حسینوں کے عشق میں مبتلا ہونا دلیل ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے، اسی لیے مردوں پر مائل ہو رہا ہے۔ ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ تم اگر مردہ نہ ہوتے تو مردوں کی طرف مائل نہ ہوتے، مرنے والوں کے عشق سے محفوظ رہتے۔ اگر زندہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ پر مرتے جو زندہ حقیقی ہے، اگر زندگی چاہتے ہو تو اللہ پر مرنا سیکھ لو، پھر کیا ہوگا؟
جی اٹھو گے ہر لمحہ ایک حیات نو عطا ہوگی، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے۔ لذت باطنی کے امتحان کی مثال، ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی خوشی کو آگے رکھتا ہے اور اپنی خوشی کو آگ لگاتا ہے، اس کے قلب کو اللہ ایسی خوشی، ایسا مزہ، ایسا پیار دیتا ہے کہ وہ دل ہی جانتا ہے، دوسروں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اب کوئی کہے کہ دوسروں کو کیوں نہیں معلوم ہو جاتا، جواب یہ کہ پھر امتحان نہ رہتا، پرچہ آؤٹ ہو جاتا، اور پرچہ آؤٹ ہو جاتا تو امتحان دوبارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم امتحان کے پرچوں کو آؤٹ نہیں کرنا چاہتے، اپنے عاشقوں کے دل میں مزہ گھول دیتے ہیں۔ اگر دوسروں کو معلوم ہو جاتا کہ اہل اللہ کے قلب کو کیا مزہ حاصل ہے تو پھر امتحان کا رہتا۔ جو اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے محنت کرتا ہے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ مغفرت کے لیے ایک عظیم الشان وظیفہ، ارشاد فرمایا کہ آج میں آپ کو ایک عظیم الشان وظیفہ دے رہا ہوں، اس کو چلتے پھرتے بقدر تحمل کثرت سے پڑھیے، صبح شام ایک ایک تصویر روزانہ پڑھ لیا کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ وظیفہ کس نے عطا فرمایا ہے؟ سب سے بڑے پیارے نے، مخلوق میں سب سے بڑے پیارے کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ دیا ہے۔ سب سے بڑے پیارے یعنی اللہ تعالی نے سب سے بڑے پیارے کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے پیارا وظیفہ دیا ہے۔ جو سب سے بڑا پیارا ہوتا ہے اس کو سب سے بڑی چیز دی جاتی ہے، پیارے کو معمولی چیز نہیں دی جاتی، لہذا یہ امت کی مغفرت کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پالنے والے سے مغفرت مانگیے۔ رب کیوں نازل فرمایا؟ جو پالتا ہے نا اس کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تم ایک بلی پال لو تو بلی سے محبت ہو جاتی ہے، کتا پال لو تو کتے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ میں تمہارا پالنے والا ہوں، مجھے تم سے محبت نہ ہوگی؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے رحمت میں جوش کے لیے خود سکھا رہے ہیں کہ رب کہو تاکہ تمہارے منہ سے جب سنوں کہ اے میرے پالنے والے، تو میرے دریائے رحمت میں طوفان پیدا ہو۔ جیسے چھوٹا بچہ جب کہتا ہے اے میرے ابا، تو باپ کے دل میں محبت کا کیسا جوش اٹھتا ہے۔ رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو مغفرت کی کیا معنی ہے؟ بستر القبیح و اظہار الجمیل، میری برائیوں کو چھپا دیجئے اور نیکی کو ظاہر فرما دیجئے۔ ورحم، اور رحمت کی کیا معنی ہے؟ حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت کی 4 تفسیر کی ہے، یعنی توفیق اطاعت، فراخی معیشت یعنی رزق میں برکت، بے حساب مغفرت اور دخول جنت۔ دوستو یہاں کے ماحول کی آلودگی میں ہم سب کچھ نہ کچھ آلودہ ہو گئے، لہذا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کی مغفرت کا فالودہ پی لو۔ ابھی یہ شعر ہو گیا، جس کی جاں ہو گناہ سے آلودہ، جس کی جاں ہو گناہ سے آلودہ، وہ پیے مغفرت کا فالودہ، وہ پیے مغفرت کا فالودہ۔ بندہ جب مغفرت مانگتا ہے تو شیطان کو انتہائی غم ہوتا ہے، بہت چلاتا ہے، اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے کہ یہ بندے تو بہت چالاک ہیں، میں نے تو ان کو گناہ کا مزہ چکھایا تھا اللہ سے دور کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے تو اللہ سے معافی مانگ کر اپنا کام بنا لیا، میری ساری محنت بیکار گئی، میرے بزنس تو لاس میں جا رہی ہے۔ شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے سفر میں، حضر میں، جہاں بھی رہیے اس وظیفے کو کثرت سے پڑھتے رہیے، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ معافی بھی ہو جائے گی، اللہ کو رحم آ جائے گا۔ کہ بندہ اپنی خطاؤں پر بار بار روتا ہے تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے دے کہ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ صاحب قونیہ جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں فرماتے ہیں عرش لرزت از انین المذنبین، عرش لرزت از انین المذنبین، جب گناہگار بندہ روتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، جیسا کہ ماں کا دل دہل جاتا ہے بچے کے رونے سے۔ آنچونا کے لرزت کے مادر بر ولد۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما۔